فرماتے ہیں کہ ولا بِأُخْتِهِ، ولا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، یوں ہی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے کہ آدمی اپنی بہن سے نکاح کرے. اور پھر نیچے ولا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، اور یوں ہی جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن کی بیٹیوں سے نکاح. نیچے جہاں تک یعنی کہ بہن کی بیٹی کیا ہوئی؟ بھانجی، یا پھر بھانجے کی بیٹی یا بھانجی کی بیٹی، نیچے تک چلو. ولا بِبَنَاتِ أَخِیہِ ہے، یوں ہی جائز نہیں ہے آدمی کے لیے کہ اپنے بھائی کی بیٹیوں سے نکاح، یعنی کون؟ بھتیجی. اور پھر نیچے تک ایسے، یعنی کہ بھتیجے کی بیٹی یا بھتیجی کی بیٹی وغیرہ. یوں ہی جائز نہیں آدمی کے لیے کہ اپنی عمہ یعنی پھوپھی سے نکاح کرے. کس سے؟ لیکن یہاں صرف پھوپھی ہی حرام ہے، پھوپھی کی اولاد نہیں حرام، پھوپھی کی بیٹیاں حرام نہیں. لیکن جس طرح بہن حرام ہے ایسے ہی بہن کی کیا ہے؟ بیٹیاں بھی حرام. اور جس طرح بھتیجی حرام ہے ایسی بھتیجی وغیرہ کی بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ تو اپنی پھوپھی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا. ولا بخالتہ، اور اپنی کہتے ہیں لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیہ. دلیل ان چاروں مسائل کی یہ ہے کہ آدمی اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنی بہن کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اپنے بھائی کی بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا، بلکہ 5 مسئلے ہو گئے. پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا. ان تمام مسائل کی دلیل کیا ہے کہ ان کی حرمت یہ مصرح ہے اس آیت میں، منصوص علیہا ہے، یعنی اس پر صراحت کر دی گئی ہے حرمت پر. کہاں؟ اس آیت میں. تو جو حکم صاف واضح الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ منصوص علیہ ہے. کیا ہے؟ بمعنی مصرح. کیا؟ یعنی اس کی صراحت واضح الفاظ میں نہیں. تو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتكم وخالاتكم وعماتکم وخالاتکم بنات الأخ وبنات وبنات الاخ وبنات الاخت. اتنے تک کا بیان بھی ہو گیا. اب یہاں پر ایک اضافی بات بتاتے ہیں کہ تدخل فیہا العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الاخوۃ المتفرقات. قرآن نے جب کہہ دیا کہ تمہارے اوپر تمہاری خالائیں حرام ہیں، قرآن نے فرما دیا تمہارے اوپر تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، تو اب تینوں جہت کی پھوپھیاں جو ہے اور تینوں جہت کی خالائیں یہ حرام ہیں. ایک تو یوں کہہ لو کہ حقیقی پھوپھی ہے، سگی پھوپھی. تو سگی پھوپھی مطلب اس کو کہیں گے کہ جو تمہاری دادا، جو تمہارا دادا تمہاری دادی ہے، دونوں سے جو لڑکی ہو تو وہ کیا ہوئی؟ سگی پھوپھی، دادا دادی دونوں سے. اور اگر صرف دادا سے ہو لیکن جو آدمی کی دادی ہے اس سے نہ ہو تو وہ کون سی پھوپھی کہلائے گی؟ باپ سے. کون سی؟ اس کو پہلے بہن میں سمجھو تو اوپر سمجھنا. بہن 3 طرح کی ہوتی ہے نا. ایک کون بہن ہوگی؟ سگی، اور ایک باپ شریکی، اور ایک ماں شریکی. یہ تو واضح ہے کہ مثلا زید اور ہندہ دونوں کے ماں باپ ایک ہیں تو ہندہ کیا ہوئی؟ صحیح ہو کی بہن ہے. اور اگر زید و ہندہ کے باپ کا باپ ایک ہے لیکن مائیں 2 ہیں
کیا ہوئی؟ اللہ تھی۔ اور اگر ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، مثلا ماں نے کہیں نکاح کیا تھا، بات سمجھ میں، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسرا ایک لڑکی ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا، اس شوہر ثانی سے ایک لڑکا ہوا، تو یہ دونوں بھائی بہن ہوں گے کہ نہیں بھائی بہن؟ کس اعتبار سے؟ ماں سے۔ ٹھیک یہی سب جاری کرو اس میں کہ کیا نام ہے، ایک وہ لڑکی ہے جو دادا دادی دونوں سے، اس سے تو وہ کیا ہوئی؟ حقیقی پھوپھی کہلائی۔ اور ایک یہ ہے کہ صرف دادا سے ہو، کیا ہے وہ؟ اللاتی پھوپھی کہلائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ صرف کس سے ہو؟ دادی سے ہو، سمجھ بات ہے؟ تو کون سی پھوپھی کہلائے گی؟ سمجھ بات ہے؟ اسی طرح خالاؤں میں بھی یہ تینوں چلے گا۔ ایک وہ ہے کہ مثلا نانا نانی دونوں سے ہے تو حقیقی خالہ ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ یوں کہہ لو کہ ایک یہ ہے کہ ماں کی حقیقی بہن ہے تو حقیقی خالہ کہلائے گی، اور بلفظ دیگر کہہ لو ماں کی جو ہے اللاتی اگر بہن ہے، سمجھ بات، تو باپ شریکی خالہ ہوئی۔ اور ایک یہ ہے کہ ماں کی کون سی بہن ہے؟ اخیافی بہن، ماں کی اخیافی بہن کیا کہلائے گی؟ سمجھ بات ہے؟ خیافی خالہ کہلائے گی۔ تو کہتے ہیں قرآن نے فرمایا حرمت علیکم عماتکم و خالاتکم، تمہارے اوپر پھوپھیاں حرام ہیں اور خالہ۔ اماں اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو دادا دادی دونوں سے ہو، اماں اس کو بھی کہتے ہیں جو دادا کے نطفے سے، اماں اس کو بھی کہتے ہیں جو دادی کے شکم سے ہو، اگرچہ کیا نام ہے دادا وہ جو ہے یہ نہیں ہے تمہارا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ امات و خالات عام ہے، سب کو شامل۔ اسی طریقے پر بنات الاخ کہا، کیا کہا؟ یا بنات الاخت کہا، سمجھ بات ہے؟ تو اس میں بھی تینوں جہت کے بھائی اور تینوں جہت کے بہنوں کی اولادیں سب حرام، یعنی حقیقی بھائی کی بیٹی وہ بھی حرام، اللاتی بھائی کی بیٹی وہ بھی حرام، اور اخیافی بھائی کی بیٹی وہ بھی، اور ایسے ہی حقیقی بہن کی بیٹی، حقیقی بھانجی ہوئی، وہ بھی حرام، اور اللاتی بہن کی بیٹی وہ بھی حرام، اور اخیافی بہن کی بیٹی وہ بھی حرام۔ اس لیے کہ لفظ اخت یا اخ یا عمہ یا خالہ ان سب پر بولا جاتا، اور قرآن نے فرما دیا کہ بھئی یہ سب حرام ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ جہت الاسم عامۃ، اس لیے کہ لفظ کی جہت یہ کیا ہے؟ لفظ کی جہت یہ عام ہے، اور لفظ جو ہے یہ تینوں صورتوں کو شامل ہے، خالہ تینوں کو، عمہ تینوں کو، اور ایسی اخت اور اخ تین۔ فرماتے ہیں وَلَا بِأُمِّ امرأته التي دخل بابنتها اور لم يدخل۔ اب یہاں سے حرمت مساہرت کا بیان ہے، کس کا؟ ہاں، کیونکہ ایک حرمت تو بلکہ حرمت کی کئی قسمیں ہیں، حرمت کئی اسباب سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک حرمت نسب سے ثابت ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ ایک حرمت جو ہے رشتے دامادی اور نکاح وغیرہ سے ثابت ہوتی ہے، اس کا یہاں سے ذکر آ رہا ہے۔ ایک حرمت رضاعت سے ثابت ہوتی ہے، سمجھ بات ہے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، سمجھ بات ہے۔ ایک حرمت جو ہے اختلاف دین اور شرک کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، سمجھ بات ہے۔ ایک حرمت اس طریقے پر آتی ہے کہ حرہ کے ہوتے ہوئے بادی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حرمت یہ ہے کہ اس کو حرمت جمع بین المرتین کہتے ہیں، کہ دو عورتوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ایک حرمت ہے، سمجھ بات ہے۔ جیسے کہا گیا قرآن فرماتا ہے وان تجمعوا بین الاختین، ایک ساتھ تم دو بہنوں سے نکاح کرو، بات سمجھ میں؟ چلو، تو یہ سب حرمت کی جو بھی صورتیں ہیں سب کا بیان آئے گا۔ حرمت نسب کا بیان ہو گیا، اب یہاں سے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حرمت مساہرت۔ کہتے ہیں ولا بِأُمِّ امرأته التي، اور یوں ہی جائز نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرے۔ اور کون سی بیوی؟ وہ بیوی کی نہیں، وہ ماں جس کی لڑکی سے اس نے چاہے دخول کیا ہو یا چاہے دخول نہیں، یعنی مطلب یہ ہوا کہ
کہ کسی عورت سے نکاح صحیح ہو گیا، بس کیا نکاح صحیح ہو گیا، تو نکاح صحیح ہو جانے کی وجہ سے ہی اب اس عورت کی ماں بلفظ دیگر کہہ لو ساس یا آدمی کے اوپر کیا ہے؟ حرام۔ یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد جب عورت سے وطی کر لے گا تبھی ساس کی حرمت ثابت ہوگی، بلکہ نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، ساس اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ اب ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ اب ساس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن نکاح اگر فاسد ہو، جس کی تعریف کی جاتی کہ اس کی شرطوں میں سے کوئی شرط مثال کے طور پر مفقود ہے، مثلا بغیر گواہ کے نکاح کر لیا، یا ایک بہن جو ہے نکاح میں تھی، اس کی ہوتی ہوئی دوسری بہن سے نکاح کر لیا، یا 4 عورتیں پہلے سے موجود تھیں 5ویں سے نکاح کر لیا، یا 4 تھی 4تھی کو طلاق دے دیا تھا لیکن ابھی عدت نہیں گزری تھی کہ پھر 5ویں سے نکاح کر لیا، تو یہ سب صورتیں نکاح فاسد کی ہیں۔ نکاح فاسد میں اس کی ماں حرام نہیں ہوتی ہے صرف نکاح کرنے سے۔ ہاں اگر کسی نے نکاح فاسد کر کے وطی کر لی تو بہرحال حرام، بات سمجھ۔ اور جس طریقے سے کہ نکاح سے حرام ہے ایسے وطی سے بھی حرام ہے، یہاں تک کہ اور ترقی کرتے ہوئے آگے ذکر آئے گا کہ دوائی وطی جو ہیں، وطی کی طرف لے جانے والے افعال و اعمال، ان سے بھی حرمت کیا ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ لہذا کسی کو شہوت سے چھو دیا، شہوت سے کسی کے عضو کی طرف نظر کر دیا، سمجھ بات ہے، تو کیا نام ہے، اس کی ماں کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ ولا بے ام امراته التی، اور جائز نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کی اس ماں سے نکاح کرے، سمجھ بات ہے، التی دخل بابنتها، جس کی بیٹی سے اس نے کیا ہے؟ دخول کر لیا، یا کہتے ہیں کہ اولم یدخل، چاہے دخول، دونوں صورت۔ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے امہات نسائکم، کیا؟ تمہاری بیویوں کی مائیں، تو نکاح کر لینے ہی سے آدمی وہ عورت بیوی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویوں کی مائیں تمہارے اوپر حرام، تو وہ بیوی ہو گئی نکاح کرنے کی وجہ سے اس کی ماں حرام ہو۔ یہاں دخول کی قید نہیں ہے، قرآن دخول کی قید یہاں پر نہیں، لیکن ایک اور کیا نام ہے عورت حرام ہوتی ہے، اس کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن وہاں اس وقت حرام ہے جبکہ دخول پا لیا گیا ہوتا۔ مثلا کوئی عورت اپنے ساتھ ایک لڑکی لے کر کے آئی ہے، اس کا پہلے نکاح کہیں ہوا تھا، اور اس کی ایک لڑکی ہے، اس کو لے کر کے آئی، اب کسی نے اس سے نکاح کیا عورت سے، اگر وطی نہیں کی ہے اس سے، تو وطی سے پہلے ہی اس کو طلاق دے گا، تو اس عورت کی ماں سے نکاح تو نہیں کر سکتا ساس سے، کیونکہ یہاں تو صرف نکاح ہی کیا نام ہے موجب حرمت ہے، لیکن یہاں پر کہ نکاح کر لیا صرف لیکن وطی نہیں کی ہے، تو اس کی بیٹی سے اگر بعد میں وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا، کیونکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تو ربائب کس کی جمع ہے؟ ربیبہ کس کی جمع ہے؟ اس کو کہتے ہیں وہ لڑکی کی جو شوہر کے یعنی شوہر دوم کے زیر پرورش آئے، تو چونکہ ہوتا یہ تھا کہ بھائی کوئی بھی عورت ہے اس کا نکاح ثانی ہوگا اور عقد ثانی ہوگا تو وہ پرورش میں تو لے دے کر کے شوہر ہی کے نہ آئے گی، تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ربیبہ، شوہر دوم کے اعتبار سے وہ گویا زیر پرورش ہے، تو کہا گیا ربائبکم، تمہاری وہ زیر پرورش لڑکیاں، تمہاری بیویوں کی لڑکی، اللاتی فی حجورکم، جو تمہاری گودوں میں ہیں، تمہاری آغوش میں ہیں، حجر کی جمع، حجر مانے گود، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، لیکن یہ روائب کن سے ہو؟ تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے صحبت کر لی، جن سے تم نے دخول کر لیا ہے، جن سے وطی کر لی۔ معلوم یہ ہوا کہ بیویوں سے جب وطی کر لی جائے تبھی ان بیویوں کی وہ بیٹیاں جو پہلے شوہر سے حرام ہوتی ہیں، اور اگر وطی نہ ہو تو حرام نہیں، بات سمجھ۔ لیکن اب یہاں ایک اعتراض اور پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں 2 قیدیں ہیں نا،
ایک قید تو یہ ہے جیسے من نسائکم اللاتی دخلتم بہنہ، ایسے ہی فی حجورکم کی بھی تو قید ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری وہ زیر پرورش بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں. تو مان لو آدمی گود میں نہ لے تو حرام نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو فرماتے ہیں کہ یہ جو قید لائی گئی ہے یہ بیان واقعہ کے لیے ہے، اور یہ قید احترازی نہیں ہے، کیونکہ بعض قیدیں ایسی ہوتی ہیں جو برائے احتراز ہوتی ہیں اور دوسری صورتوں کو خارج کرنا مقصود ہوتا ہے، اور بعض قیدیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیان واقعہ کے لیے اور نفس الامر کو بیان کرنے کے لیے یا یہ کہ برانگیختہ ابھارنے کے لیے ہو. جیسے مثلا قرآن ایک شرط لگا کے کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا، اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک بازی اور پاک دامنی کا ارادہ رکھتی ہو. تو اب ایک شرط کے ساتھ اس کو کہا، تو اب اس کا مفہوم مخالف تھوڑی مراد ہوگا کہ بھئی اگر وہ کیا نام ہے ارادہ تحسن نہ رکھیں تو ان کے لیے اکراہ علی البغاء ہونا چاہیے. سمجھ. تو بہرحال بہت ساری جگہوں پر قیدیں کس لیے ہوتی ہیں؟ بیان واقعہ کے لیے یا برانگیختہ کرنے کے لیے. اور یہاں برانگیختہ مثلا کرنا مراد ہے کہ بھئی وہ اب تمہاری بیوی بن گئی، تو جب تمہاری بیوی بن گئی تو وہ جو بچی لا رہی ہے تو اب ایسی صورت میں اسے تمہاری گود میں آنا چاہیے. سمجھ بات ہے، اور تمہیں اس کے ساتھ وہی رویہ و برتاؤ کرنا چاہیے جو ایک باپ کا ہوتا ہے. بات سمجھ. یا اس لیے کہ ایسا ہوتا تھا اور یہ چیز عادت اس پر جاری تھی کہ جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا کہ جس کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہو اور وہ بال بچوں والی ہو تو ان بچوں کی پرورش بھی وہ کرتا تھا. تو اس بنیاد پر اس قید کو ذکر کر دیا گیا. یہ قید جو ہے کیا نام ہے احترازی نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ نہیں ثابت ہوگا کہ اگر مثال کے طور پر عورت جو ہے دوسرا عقد کر کے آئی اور اس کو وہیں چھوڑ آئی، مثلا طلاق ہو گئی تھی، کیا ہو گئی؟ طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق ہو گئی، شوہر نے لے لیا اس کو لے کر کے آئی ہے، تو اگر دخول اس سے کر لیا تو وہ لڑکی حرام ہوگی کہ نہیں حرام ہوگی؟ حرام ہو جائے. آپ سمجھ میں، چاہے اس کی گود میں آئی چاہے نہیں. فرماتے ہیں من غیر قید الدخول، یہاں پر دخول کی قید معتبر نہیں. لیکن ایک دوسرا مسئلہ ولا ببنت امراتہ التی دخل بہا، اور یوں ہی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کرے کہ جس بیوی سے دخول کر دیا، جس بیوی سے وہاں جو ہے یہ چاہے دخول ہوا ہو چاہے دخول نہ ہوا ہو اس کی ماں حرام ہو گئی، لیکن بیوی کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جبکہ اس کے ساتھ کہتے ہیں لثبوت قید الدخول بالنص، اس لیے کہ دخول کی قید کس سے ثابت ہے؟ آیت کریمہ سے ثابت ہے. ارشاد ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہنہ، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، ان کے متعلق بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. تو قید دخول کس سے ثابت ہے؟ صراحت قرآن سے ثابت. لیکن کہتے ہیں کہ یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ کیا گود میں ہو تبھی حرام ہوگی، گود میں نہ ہو تو حرام نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں یہاں پر حکم یکساں ہے، چاہے یہ ربیوہ اس کی گود میں ہو یا اس کے علاوہ کی گود میں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ذکر الحجر خرج مخرج العادت لا مخرج الشرط، اس لیے کہ حجر کا ذکر جو ہے یہ عادت کے طور پر نکلا ہے، اور حجر کا ذکر یہ بطور عادت ہوا ہے اور شرط کے طور پر نہیں. لہذا جو قیدیں کہ بطور عادت مذکور ہو جایا کرتی ہیں وہاں پر وہ کیا نام قید احترازی نہیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر یوں کہہ لو کہ غیر کو خارج کرنا مقصود نہیں ہوتا. کہتے اسی لیے تو آگے دیکھو لہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، اسی لیے آگے
کہا گیا قرآن پاک میں کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، کیا کہا گیا؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کیا ہے؟ نہیں کیا ہے؟ پوری آیت پڑھو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس وہیں تک ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أَن تَنكِحُوهُنَّ نہیں ہے. یہاں پہ نہیں ہے اس آیت کے بعد. اچھا اس کے بعد اچھا ہاشم بھی وہی ہے. تو فلا جناح علیکم، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہ کیا ہو تو اب تمہارے اوپر ربائب سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ نہ مطلب ہوا آیت کریمہ کا اگر تم نے دخول نہ کیا ہو تو ربائب سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہاں مطلب اگر یہ دونوں قیدیں ایسی ہوتی کہ دونوں سے جو ہے کچھ کو خارج کرنا اگر مقصود ہوتا تو جیسے یہاں پر کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ایسے یہ بھی کہا جاتا وَلَمْ يَكُنَّ فِي حَجْرِكُمْ. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَمْ يَكُنَّ فِي حَجْرِكُمْ، کہ اگر تم نے ان عورتوں کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اور وہ ربائب تمہاری گود میں بھی نہ ہوں تب فلا جناح علیکم، یہ کہا جاتا تب تمہارے پر کوئی حرج نہیں. لیکن موضع احلال میں اور موضع بیان حلت میں صرف جو ہے ایک ہی قید کا ذکر ہوا، کس کا؟ نفی دخول. کہتے ہیں ولہذا، اور اسی لیے تو موضع احلال میں اور بیان حلت میں کس پر اکتفا کیا گیا؟ صرف نفی دخول پر. اور اس کی نفی نہیں کی گئی کہ اگر وہ تمہاری گود میں نہ ہو تو، تمہاری گود میں نہ ہو، یعنی اگر یہ بھی ذکر کیا جاتا تو یہ بھی ولا بمرات ابی ہے و اجداد ہے. یوں ہی جائز نہیں ہے کہ آدمی نکاح کرے کس سے؟ اپنے باپ اور داداؤں کی بیوی سے. کس سے؟ یعنی کہ سوتیلی ماں ہو گئی، آپ کی بیوی کیا ہوئی؟ ہاں یہاں ماں مراد نہیں، ورنہ اتنا گھوم کے کان پکڑتے کیوں ہیں؟ سیدھے ماں کا ذکر تو ہو گیا نا. باپ کی بیوی کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ کی بیوی کا مطلب یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ اجداد کی بیوی یعنی سوتیلی دادی، سوتیلی نانی. کون؟ سوتیلی دادی، سوتیلی نانی، ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. صرف عقد کر لیا، بس صرف عقد کر لیا اگر باپ نے یا عقد کر لیا دادا یا نانا نے تو چاہے دونوں یکجا ہوئے ہوں چاہے یکجا نہ ہوئے ہوں، بہرحال اب وہ آدمی کے اوپر کیوں ارشاد ہے لا تنکحوا ما نکح. ایک دوسری جگہ ہے یہ آیت کریمہ، وہاں نہیں ہے. کیا نام ہے؟ چوتھے پارے کے اخیر اور پانچویں پارے کے شروع میں دوسری جگہ کہی ہے نا. ہاں آگے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ داداؤں نے کیا ہے؟ نکاح کیا. اور آبا کا اطلاق اس طرح باپ پر ہوتا ہے ایسے کس پر ہوتا ہے؟ داداؤں پر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ناناؤں پر بھی ہوتا ہے. لہذا اس بنیاد پر اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ باپ کی منکوحہ سے یا دادا یا نانا کی منکوحہ سے نکاح کرنا جائز. اور ٹھیک اسی طریقے پر لا بامرات ابن ہی و بنی اولاد، اپنے بیٹے اور اپنے اولاد کے بیٹوں کی بیوی سے نکاح کرنا جائز. یعنی کیا بولتے ہیں بیٹے کی بیوی کو؟ بہو نا، بہو سے نکاح جائز نہیں. اور اسی طریقے پر پوتے کی بیوی سے بھی نکاح جائز. کس سے؟ پوتے کی بیوی مثلا پوتے نے چھوڑ دیا یا اس کی موت ہو گئی تو کوئی چاہے کہ مجھ سے نکاح کر لے، پوتے کی بیوی سے تو نکاح. سمجھ بات. دلیل لقولی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے. صلب کا مطلب یہی کہ خود تمہارے نطفے سے ہوں. کس سے ہوں؟ صلبی کیا نام ہے؟ بیٹے، صلبی بیٹوں کی بیوی. کہتے ہیں یہاں پر
ذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار تبنی لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعہ. یہاں پر اسلاب کا جو ذکر آیا ہے تو اس لیے آیا ہے کہ تاکہ جو ایک منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، کیا ہاں، جس کو لے پالک بھی اردو والے بولتے ہیں، اور عربی میں کیا بولتے ہیں؟ متبنہ. کیا بولتے ہیں؟ تو اسلاب کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ تاکہ اعتبار تبنی کو ساقط کیا جا سکے. اور یہ ہوا کہ کسی نے کسی کو ایسے ہی کوئی رشتہ نہیں لیکن خدمت گزاری وغیرہ کی بنیاد پر اس کو کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا جو ہے بیٹا. بہت لوگ بنا لیتے ہیں، لاولد ہوتے ہیں. تو اب یہ جو متبنہ ہوا، متبنہ کی بیوی سے اگر نکاح کرنا چاہے اس کے طلاق دینے یا اس کی وفات کے بعد تو کر سکتے ہیں. خود سرکار علیہ السلام سمجھ بات ہے. لقول لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاع، یہ قید جو آئی ہے تو اعتبار تبنی کو ساقط کرنے کے لیے آئی ہے. اس لیے نہیں آئی ہے کہ رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال ہونا ثابت کیا. تو لہذا جس طرح نسبی بیٹے کی بیوی حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹے کی بیوی بھی کیا ہے؟ یعنی یوں کہہ لو جس طرح نسبی بہو حرام ہے، ایسے ہی رضائی بہو بھی کیا ہے؟ ہاں، منہ بولے بیٹے کی بیوی. تو چونکہ منہ بولے بیٹا کہنے سے وہ تمہارا بیٹا تو نہ ہو گیا، یہ تمہارا اپنا اپنے منہ سے کہنا ہے. تمہارے منہ کہنے سے کیا نام نسب تو ثابت نہیں ہو گیا. لہذا اس بنیاد پر اگر اس کا انتقال ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو آدمی جو ہے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح